أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 45۔ سب سے پہلے ترجمہ اس طرح ہے کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ وسلم علیہ، آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایقان اور ایمان نہیں رکھتے پوشیدہ پردہ ڈال دیتے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں صحیح سلامت رہتے ہوئے صحت کے ساتھ رمضان المبارک کی عبادتوں کو بجا لانے کا ایک موقع دیا ہے۔ بس کوشش یہی ہونی چاہیے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے سچے جذبوں کے ساتھ ہو۔ 7 دن سے قرآن پاک کی عظمت پر، قرآن پاک کی فضیلت پر درس دینے کا بنیادی اور عین منشا اور تمنا یہی ہے کہ ہماری بات جہاں تک پہنچ رہی ہے ان کے دلوں میں قرآن سے الفت، محبت اور وابستگی بڑھے، جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت ہر دو جگہ کے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ کی آخری کتاب قرآن پاک۔ لگاؤ بڑھے گا، الفت اور محبت بڑھے گی، تو پھر اس کے بعد اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے محبت بھرے انداز میں کیا کیا باتیں کی ہیں، کیا کیا احکامات دیے ہیں۔ بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے، نجات کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے ہی قرآن پاک نازل کیا ہے، تو اس میں بندوں کی بھلائی اور بہتری کے کیا کیا باتیں ہیں۔ لگاؤ بڑھے گا، الفت اور محبت ہوگی، تب ہی کہیں ہمارے لیے قرآن پاک بہترین ہادی، زبردست مرشد اور رہبر بنے گا۔ اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور یہ بات گھر گھر پہنچ رہی ہے، اور اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، جو اطلاعات آتی ہے، جو کمنٹس کرتے ہیں لوگ، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں شعور بیدار ہوا ہے، رغبت ہوئی ہے، قرآن سے لگاؤ بڑھا ہے۔ جب قرآن کی تعلیمات پیش کی جاتی ہے، جیسا کہ اب یہ درس قرآن اب کیا جاتا ہے، اسے ایڈٹ کر کے سلیقے کے ساتھ سنوار کر عمران میاں جب سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں سحری کے وقت، ان کا ایک مخصوص ٹائم ہے، اس وقت لوگ مضطرب اور بے چین رہتے ہیں۔ کسی وجہ سے، ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے اگر کچھ تاخیر ہو رہی ہے تو میسیجز آنا شروع ہو جاتا ہے، کیا بات ہے ابھی تک یہ نہیں آیا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو، جیسے مثال کے طور پر دیکھ لیجئے، جب کوئی فیوریٹ چیز کی بات ہو، یا یوٹیوب پر آپ دیکھ لیجئے، جب یوٹیوب پر دیکھتے ہیں کہ کچھ پکوان کے اچھے ویڈیوز آ رہے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، کھانے کے باوجود بھوک لگتی ہے، منہ میں پانی آتا ہے۔ کھٹائی اگر املی کھٹا اگر دیکھ رہے ہیں، دور سے کھٹائی دیکھ رہے ہیں تو منہ میں پانی آنا شروع ہو جاتا۔ اللہ کا پیارا نام، پیارا کلام اور اس کی باتیں جب بیان کی جاتی ہے تو لوگوں میں بھی
دلچسپی بڑھتی ہے. یہی وجہ ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب لوگ منتظر رہتے ہیں. تو بہرحال میں نے جس آیت شریفہ کے تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ تو اس کے معنی آپ نے سنا. تو یہ طے ہے کہ نور ایمان, ایمان کا نور اور فہم و ادراک کے بعد ہی قرآن پاک کسی کے لیے بھی اس کی اپنی صلاحیت کے مطابق آسان کر دیا جاتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, بے شک ہم قرآن کو آسان کر دیے ہیں. تو اللہ آسان کر دیتا ہے. اس میں بڑی بڑی ڈگریاں, بڑی بڑی قابلیت, بہت زیادہ نالج ہونے کی ضرورت نہیں. اللہ رغبت دے گا. سورہ فاتحہ دن بھر کی 40 رکعتوں میں پڑھی جاتی ہے. خدا کی قسم یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھیے, یہ تجربہ کر کے دیکھیے. جب آپ پڑھتے ہیں معنوں میں ڈوب کر پڑھیے, کس کے روبرو ٹھہر کر پڑھ رہے ہیں, اور اس وقت دعا کری جو دعائیہ کلمات ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. تو خدا کی قسم آپ کو پہلی رکعت میں جو مزہ آئے گا دوسری رکعت میں الگ آئے گا. جیسا آپ کا لگاؤ ہوگا, جیسا آپ کی توجہ بڑھے گی, جیسا آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا, اس میں آپ کو خود بخود الگ سے محسوس ہوگا. الغرض آخرت پر سچا ایمان ہونا, پکا یقین ہونا, تو ہی قرآن کا پڑھنا, قرآن کا سننا, قرآن کا سمجھنا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا اللہ تعالیٰ آسان بھی فرما دیتے ہیں اور فائدہ مند بھی بنا دیتے ہیں. عزیزان محترم, آخرت پر ایمان اور ایقان مضبوط کب ہوگا؟ کب مضبوط ہوگا؟ یہ اسی وقت مضبوط ہوگا جب ہم قرآن پاک پر, قرآنی تعلیمات پر غور و فکر کریں گے, تدبر کریں گے. اللہ نے اس اپنے پیارے کلام میں بندوں سے مخاطب کن کن باتوں کے لیے کیا ہے, غور و فکر اگر کریں گے تب کہیں جا کر ہمیں دنیا کی حقیقت بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ دنیا تو فانی ہے, یہ میٹیریل لائف انسان سے کبھی بھی چھین لی جانے والی ہے. سانس چلی جب تک دم خم سب غرور تکبر, جب سانس رکی تو خصہ پارینہ. تو یہ دنیا کی حقیقت کو جب سمجھیں گے, جنہیں دنیا کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے ان کے جینے کا سلیقہ ہی جدا ہوتا ہے. تو دنیا پہلے کیا ہے, آخرت کیا ہے, یہ سمجھنا ہے. تو آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے حبیب, آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے, ایمان نہیں رکھتے, پوشیدہ پردہ ڈال دیتے, چھپا ہوا نظر نہیں آتا. اب دنیا کیا ہے, آخرت کیا ہے, ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا ہے, اس کے لیے میں مسند امام احمد رحمہ اللہ کی ایک حدیث شریف رکھتا ہوں جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. اس حدیث شریف کو غور سے سنیے, غور سے سننے کے بعد اپنے آپ کا اور اطراف کا جائزہ آسانی سے لیجئے, لیتے رہیے اور ٹٹولتے رہیے کہ واقعی کیا ہم دنیا میں ہیں تو ایک مسافر کی حیثیت سے ہیں یا پھر دنیا کے پرستار بن گئے. اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ من احب دنیاہ اضر بآخرتہ, بے شک جو کوئی دنیا سے اور دنیا کے مال و متاع سے محبت کرتا ہے, محبت چاہتا ہے, ٹوٹ کر چاہتا ہے, تو وہ اپنی آخرت کو لازماً نقصان پہنچاتا ہے. دنیا اور متاع دنیا کی محبت میں پڑ گیا تو خود بخود وہ اپنے ہاتھوں سے ایسے کام کرے گا جو ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں, آخرت کو نقصان پہنچا دینے والے ہیں. پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ, اور جو کوئی آخرت سے محبت کرتا ہے, آخرت کا رجحان زیادہ ہے, آخرت کی تیاری میں سرگرم رہتا ہے, وہ اپنی دنیا کو ضرور نقصان پہنچائے گا. یعنی دنیا کے اندر رہ کر آخرت کو سنوارنے کی وجہ سے دنیا کے بہت سارے نقصانات کو بخوشی برداشت کر لے گا, اٹھا لے گا. اب آخری کا جملہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میرے آپ کے لیے سب سے بڑی ٹیچنگ ہے, سب سے بڑا میسج ہے, سب سے بڑا پیغام ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ فَآثِرُوا مَا يَبْخَى عَلَى مَا يَفْنَى,
دیکھو تم باقی رہنے والی آخرت کو فنا و برباد ہو جانے والی دنیا پر ترجیح دو. فنا ہو جانے والی، نیست و نابود ہو جانے والی دنیا پر ترجیح دو. امپورٹنس کس کو دو؟ آخرت کو دو. تو آیت شریفہ میں کیا بتایا گیا ہے کہ آیت شریفہ میں یہ بتایا گیا کہ اے نبی، آپ جب قرآن پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان میں ایک پوشیدہ پردہ ڈال دیتے ہیں جو آخرت پر ایقان اور یقین ایمان نہیں رکھتے ہیں. تو اب اس سے نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ایک مومن ہوگا، مومن گھرانوں میں پیدا ہوگا، پشتوں کا مومن ہوگا، لیکن اگر دنیا پرست ہے تو اللہ کی آیتیں اس کے سر پہ سے چلے جائیں گی، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. اس کے اور اللہ کے کلام کے درمیان میں ایک پوشیدہ پردہ پڑ جائے گا. اور اگر واقعی اس کے پیش نظر آخرت ہے، آخرت کی زندگی کو اہمیت دیتا ہے، امپورٹنس ہی دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آیات کا اثر بتائیں گے، قرآن کی آیات کو آسان کر دیں گے، آخرت کی رغبت کو بڑھا دیں گے، اور وہ سارے کام کرنے کی اسے صلاحیت، طاقت دیں گے، مہلت دیں گے، جس کی وجہ سے اس کی دنیا اور آخرت دونوں سدھرتے ہیں. عزیزان محترم، میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا شان نزول، آیت نازل ہونے کے وقت کیا شان نزول تھی. جب سورہ تبت یدا ابی لہب وتب یہ نازل ہوئی تو ابو لہب کی بیوی، ابو لہب سب سے بڑا سرداران قریش، کافر، اس کی بیوی بھی کافر. وامرأتہ آیت میں آیا ہے، سورہ میں، اس کی بیوی بھی ہلاک، ابو لہب بھی ہلاک اور اس کی بیوی بھی ہلاک. یہ تبت یدا کے سورے میں آیا ہے. تو ابو لہب کی بیوی ایک بڑا سا پتھر لے کر دوڑے آئی. آنے کے بعد دیکھی تو حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے یار غار امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ طیش میں آئی ابو لہب کی بیوی، اور ہاتھ میں بڑا پتھر ہے. اب پتھر کے لیے ہوگا، اتنا تو انٹینشن کوئی بھی سمجھے گا. بڑا پتھر لے کر آئے. جب دیکھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ سک رہی ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ رہی ہے. اس کے بعد وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ تمہارے آقا کہاں ہیں؟ جبکہ آقا ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تمہارے آقا محمد کہاں ہیں؟ میں یہ پتھر لے کر آئی تھی، ان کا منہ کچل دوں، ان کا سر کچل دوں. نعوذ باللہ من ذالک. گستاخانہ انداز میں یہ بولی اور کہی کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ میری میری مذمت کیے ہیں تمہارے آقا محمد نے. وہی کے ذریعے آئی. وامرأتہ، ابو لہب بھی جہنم کی دوزخ کی آگ میں جائے گا، اس کی بیوی بھی جائے گی. جب تو یہ سننے کے بعد وہ طیش میں آئی اور کہا کہ میری مذمت، میری حجو تمہارے آقا کی ہیں، ان سے کہہ دو اگر ملیں گے تو میں ان کا سر پھوڑ دوں گی. یہ کہی اور کہہ کے چلے گئی. یہ جب منظر دیکھے تو یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیے کہ یا رسول اللہ، آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، آپ تشریف فرما ہیں، میرے ساتھ ہی ہیں، اور وہ آئی، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ مجھ کو دیکھ رہی ہے، لیکن آپ کو نہیں دیکھی. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو میرے اور اس کے درمیان میں حائل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ نہیں دیکھ رہی تھی. یہ اسی وقت آیت شریفہ نازل ہوئی. کہ کیا ہے آیت شریفہ؟ کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اے میرے پیارے حبیب، آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو کون؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کے تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ پردہ ڈال دیتے. تو عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ ہم سب پر فضل کرے، قرآن پاک کی تعلیمات کو حاصل کرنے کا موقع دے. یقیناً قرآن عربی زبان میں نازل ہوا. سرداران قریش جن کا ڈومینیشن پورے مکے پر تھا، بلکہ پورے حجاز پر تھا، جسے آج سعودی عرب کہتے ہیں،
ملک حجاز پر تھا، تجارت میں، ہر فن میں وہ ہر فن مولا تھے، مالدار تھے، سب کچھ تھے. تو ان کی اپنی مادری زبان میں، مدر ٹنگ میں نازل کیا گیا قرآن پاک. انہیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ چونکہ ان کے درمیان میں سب سے بڑا پردہ دنیا پرستی کی تھی. اسی لیے امامنا و سیدنا حضور مہدی موعود علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی ارشاد فرمائے کہ غفلت حرام است، غفلت نیگلیجنس حرام ہے، وہ آنچے موجب غفلت حرام است. اور جو چیز غفلت میں، نیگلیجنس میں انوالو کر دے، ملوث کر دے، وہ بھی حرام ہے، چاہے علم حاصل کرنا، کھانا پینا ہو، کچھ بھی ہو. یہ امامنا کا فرمان مبارک. تو اب دیکھیے کہ اگر کوئی پشتوں کا مومن ہونے کے باوجود قرآنی تعلیمات اس پر اثر انداز نہیں ہو رہی ہیں تو سمجھ لیجیے کہ غفلت جیسا بڑا پردہ، سب سے بڑا پردہ اس کے اور قرآن کے درمیان میں حائل ہے. عزیزان محترم، ایک مکے کا مشہور سردار تھا نضر بن حارث بن کلدہ. یہ مالدار بھی تھا، تاجر تھا، مختلف ممالک کو جاتا تھا، تجارت کرتا تھا، وہاں سے قصے کہانیوں کی کتابیں لاتا تھا. اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن پاک سے جو قرآن کی طرف اٹیچ ہو رہے ہیں، راغب ہو رہے ہیں، ان کو کیسے ڈائیورٹ کرے. تو اس نے مکے میں خاص طور پر ناچنے والی باندیوں کو، گانا گانے والی باندیوں کو خریدا، بڑی بڑی رقمیں دے کر خرید کر انہیں ڈائیورٹ کرا کہ قرآن مت سنو. یہ دیکھو محمد کیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ ذالک، وہ قوم عاد، قوم سمود کے قصے سناتے ہیں. آؤ میں تمہیں اسفندیار کے، رستم کے، ایران کے شہنشاہوں کے واقعات اور کہانیاں سناتا ہوں. تو نضر بن حارث کے تعلق سے تقریباً 4-8 آیتیں نازل ہوئی ہیں، کیونکہ وہ بہت بڑے پیمانے پر قرآنی تعلیمات سے ڈائیورٹ کرنے کا کام کرتا تھا. مالدار بھی تھا، طاقتور بھی تھا، مشہور بھی تھا. تو آج اگر دیکھ لیجئے کہ قرآنی تعلیمات کو سے ڈائیورٹ کرنے والی اگر کوئی بڑی چیز ہے، کوئی بڑا نضر بن حارث ہے بولے تو کیا ہے؟ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا ڈائیورٹ کر دے رہا. پڑھتے نہیں پڑھاتے نہیں، یوں دیکھا فارورڈ کھیلنے لگ گئے. ارے کیا ہے، کیا میسج ہے، کون سی چیز ہے، کیا پیش کر رہے ہیں؟ کیا آیت شریفہ اگر فارورڈ کر رہے ہیں تو اس پر خود عمل کرے ہیں، سمجھے ہیں، پہلے سمجھے ہیں، نہیں سمجھے پھر فارورڈ کیا کھیل رہے ہیں؟ تو رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جائزہ لینا ہے ہمیں کہ ہم میں آخرت کا جذبہ ہے نہیں، آخرت کی لگاؤ ہے نہیں، آخرت کی طرف ہمارا رجحان ہے یا نہیں ہے. تو پھر دیکھیے 2 بڑے سورسز ہیں آخرت کو یاد کرنے کے. ایک ہے قبرستان، جائیے تھوڑے دن کو جائیے، دیکھیے بڑے بڑے سرما، بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے ہر فن والا پڑے ہوئے ہیں، خاموش پڑے ہوئے ہیں، اپنا حساب دیتے ہیں. یا پھر اگر زندوں کی شکل میں جانا ہے تو جائیے ہاسپٹلس میں جائیے، مالدار ہیں، سب کچھ ہیں، ریچسٹ، دنیا کا سب سے مالدار ترین اپنے بیٹے کو موٹا ہو گیا، اوور ویٹ ہو گیا، کچھ نہیں کر سک رہا. تو ہاسپٹل جا کر دیکھیے، وہاں پر لوگ اپنے لگائے ہوئے ماسک کو ہٹانے کے لیے بولیں گے یہ ماسک ہٹا دو، اتنا مجبور ہے انسان. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. برکت عطا فرما ہمارے لیے اور آپ کے لیے قرآن پاک میں، اور نفع عطا فرمائے ہمارے لیے اور آپ کے لیے قرآنی آیات اور ذکر حکیم میں. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.